اور ہم لوگ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 لے کر چل رہے تھے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ سوال کرو. خدا مند عالم فرما رہا ہے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. مگر کس سے سوال کرو؟ اہل ذکر سے سوال کرو. اور اہل ذکر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہیں اہل ذکر کے جو علم لدنی کا وہاں سے اپنا علم لے کر آئے، علم لدنی کے مالک ہیں. اور دوسرا جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ ہر سوال کا جواب فوراً دیتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ کل بتائیں گے پرسوں بتائیں گے. ٹھیک ہے، ان کو اہل ذکر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو زمین و آسمان کا علم جانتے ہیں، جو پوری کائنات کا علم جانتے ہیں. اسی لیے جب مولا نے دعویٰ کیا تھا سرونی کا تو آپ نے کہا تھا کہ صرف یہ اپنی جو آج کے حالات ہیں صرف وہ مت پوچھو، قیامت تک کے حالات پوچھو. ٹھیک ہے، یہ آسمانوں کے بارے میں ہم سے پوچھو، زمین کے بارے میں پوچھو، یعنی پوری کائنات ہمارے اختیار میں. تو وہ اہل ذکر ہوتے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ کتنے خوش نصیب ہیں اس حوالے سے. اور اسی لیے رسول اللہ خدا نے فرمایا تھا کہ میری امت میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے بہت سارے فیصلے مولا نے ایسے کیے کہ جس میں خود آ کر مجرم جو ہے اس نے اقبال جرم کیا. بہت سارے فیصلے ایسے، البتہ ہر ایک کا نتیجہ الگ ہے، رزلٹ الگ ہے، فیصلہ الگ ہے. لیکن تقریباً 50 فیصلے ایسے ہیں کہ جو مجرم خود آیا، سمجھ رہے ہیں نا آپ اس چیز کو، یعنی اقبال جرم آ کے اس نے اپنا خود کیا. اور ایک شخص آیا، ایک جوان، اور اس نے کہا کہ یا علی میں نے گناہ کیا، مجھے پاک کر دو. تو امام نے فرمایا کہ جاؤ توبہ کرو. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ امام نے اس کو سزا نہیں دی. ٹھیک ہے، اسلام نے اسے کہا کہ چلو بھاگ جاؤ. اسلام پہلے کہتا یہی ہے جب کوئی آ کے جرم، گواہ کوئی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، گواہ کوئی نہیں ہے اور ایک شخص جو ہے وہ آ کر اقرار کر رہا ہے اپنے جرم کا. درود پڑھ لیجیے. ایک مرتبہ اور درود پڑھیے. ہم علی سے پیار کرتے ہیں، ہمارے پاس مقصد کہتے کرے چاہے ہم یہ سودا نہیں کرتے. ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا میں نے گناہ کیا ہے، مجھے سزا دے. وہ سزا مانگ رہا ہے اور علی کہہ رہے جاؤ توبہ کرو. ٹھیک ہے، مولا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے توبہ کرو. یعنی امام، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسے بھگا رہے ہیں کہ جاؤ جا کے توبہ کرو. اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی گواہ نہیں، خود آیا، مجرم خود آیا، آ کے اقبال جرم کیا. تو اب یہاں امام ہے، ظاہر ہے کہ بہترین فیصلہ کرنے والے. رسول خدا نے کہا کہ علی بہترین فیصلہ کرنے والے. امام کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرو، کیونکہ امام کیا چاہتے ہیں اور اسلام کیا چاہتا ہے کہ جہنم میں کوئی نہ جائے. اس لیے خدا نے توبہ کا دروازہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ جہنم سے بچو، توبہ کر لو. ٹھیک ہے، اور امام نے اسے کہا کہ جاؤ جا کے توبہ کرو. اور اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا تھا، میر انیس نے وکیل کہ دوزخ سے جو آزاد کیا حور کو خدا نے، دوزخ سے جو آزاد کیا حور کو خدا نے کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا. ایک خطیب تھے انڈیا کے، لکھنؤ کے پرانے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ حور نے جو خطا کی تھی، حور نے جو خطا کی تھی اس کی کوئی حد نہیں تھی. توجہ ہے، حور نے جو خطا کی تھی اس کی کوئی حد نہیں تھی، لیکن وہ خطا نہیں رہی کیونکہ اس نے خود اقبال جرم کر، ٹھیک ہے، خود آ گیا اقبال جرم کیا. اور اب عدالت عالیہ میں آیا، جب امام حسین کی
ظاہر ہے اس وقت امام حسین وقت کے امام ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بارگاہ میں آیا، مجرم بن کے آیا، اپنے ہاتھ بندھوا کے آیا، اپنے چہرے پہ کپڑا ڈلوا کے، یعنی ایک مجرم کی صورت میں آیا، ٹھیک ہے. تو امام نے کیا فرمایا تھا یاد ہے آپ کو؟ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ جب میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا، میرے نانا نے معاف کیا، ٹھیک ہے. اب پاور دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی جج یہاں سے بیٹھ کے فیصلہ کرے، کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا فیصلہ ہے، میرے نبی کا فیصلہ ہے، میرے خدا کا فیصلہ ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ جاؤ جو میرا فیصلہ ہے وہی میرے نانا کا فیصلہ ہے، وہی خدا کا فیصلہ ہے؟ یہ اہل ذکر کہہ سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے جو اس کی جانب سے جج بن کے آیا، دنیا کا جج نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے. یعنی امام حسین کی جو عدالت عالیہ ہے، یہیں سے وہاں تک کا فیصلہ کہ خدا کا بھی یہی فیصلہ ہے، خدا نے بھی تجھے معاف کر دیا، ٹھیک ہے. یہ کون بتا سکتا ہے کہ خدا نے تجھے معاف کر دیا؟ یہ سوائے امام کے کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اب دیکھیے کہ جب امام حر کے لاشے پہ پہنچے تو اس وقت امام نے ایک جملہ کہا. امام نے فرمایا کہ حر تو آتش جہنم سے آزاد ہے کیونکہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ امام نے ماں کا ذکر کیا، ماں کا ذکر کیا. یاد آیا کچھ آپ کو؟ جب حر نے لگام پہ ہاتھ ڈالا تھا، جب بھی ماں کا ذکر کیا تھا. اب امام نے چاہا کہ حر کو جاتے جاتے خوشخبری سنا دے، کیونکہ کسی بھی عرب کے لیے ماں کا ذکر، ماں کے نام کا دانا اس کی غیرت تھی، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے امام نے چاہا کہ اب جاتے جاتے حر کو خوشخبری سنا دے. اگر اس وقت ماں کا دانا دیا تھا تو اب آزاد بھی کر دیا کہ حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا. یہ بنی ہاشم کا درہ امتیاز ہے کہ جب کوئی جانے لگتا ہے تو جاتے جاتے انعام دیتے. سبحان اللہ. اب اپنے آپ کو ہم اس قابل بنائیں گے جب جانے لگے کوئی انعام لے کے جائیں. جب دنیا سے جانے لگے اور دنیا سے جانے کا انتظار کیوں کریں؟ زندگی میں کیوں نہ انعام ہے؟ ٹھیک ہے، جس کا فائدہ ہمیں اس زندگی کے اندر بھی ہو، دنیا کے اندر بھی ہو اور پھر آخرت میں بھی ہو. ضرور پڑھ لیجیے بابا صلی اللہ محمد اب وہ جو شخص آیا اس نے کہا مولا مجھے پاک کر دے. امام کہہ رہے توبہ کر لے. دوسری دفعہ آیا، ٹھیک ہے. اب اس کی سزا کیا تھی؟ سنسار کیا جائے گا، اسے پتھر مارے جائیں گے. امام اسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی گواہ نہیں ہے، جاؤ جا کے توبہ کرو. تیسری دفعہ آیا، مولا مجھے پاک کر دے. امام نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، کہا پالنے والے میں اسے بچا رہا تھا لیکن یہ سزا مانگا. امام نے فرمایا کہ اب تمہاری گواہیاں مکمل ہو گئی، اب تمہیں سنسار کیا جائے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ مطلب ہم لوگ کتنی بے باکی میں کہوں گی، بے باکی سے ایک جملہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کیوں علی 25 سال خاموش رہے. بڑی بے باکی سے یہ بھی دیکھیں، یہ چیز بھی غلط ہے، احترام امام کے خلاف. بے شک کہ آپ زبان پہ ایسی بات لکھ رہے ہیں. کیوں امام حسن نے صلح کی؟ کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کیوں، کیا، کیسے امام کے ساتھ نہیں لگتا. بے شک بے شک. ٹھیک ہے، وہاں پہ گردن جھکائی جاتی ہے. 25 سال علی خاموش رہے، اسلامی نظام ترتیب دے رہے تھے. یہ جو نظام بن رہا تھا نا، یہ جو آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو تھوڑا بہت آپ کی زندگی کے اندر سکون پایا جاتا ہے، یہ جو آپ کی نمازیں چل رہی ہیں، آپ کی عزاداری چل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں، یہ نظام کس کا دیا ہوا ہے؟ حضرت علی کا دیا ہوا ہے. جو 25 سال آپ خاموش رہے نا، جتنا کچھ آپ کو مل رہا ہے، اگر علی نہ ہوتے تو یہ نہ مل رہا ہوتا. تو امام کو یہ یاد رکھیں کہ امام کو سمجھنے کے لیے معرفت چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ تھوڑا تھوڑا علم حاصل کر کے، علم تھوڑا ہوتا ہے، زبان لمبی ہوتی ہے. علم تھوڑا ہوتا ہے، زبان زیادہ لمبی ہوتی ہے، اور اعتراضات جو ہے وہ زیادہ وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی، وہ بات ہو گئی، امام یوں کر لیتے، ہم اپنے مشورے دے رہے ہوتے ہیں. اور امام تو خدا کے حکم کا پابند ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں، بس یاد رکھیں. تو ایک شخص آیا امام محمد باقر علیہ السلام کو، صلی اللہ محمد
اس نے آ کر کہا کہ مولا کیا میرا کوئی مقام ہے آپ کی نظر میں؟ تو امام نے کہا کہ ہاں تمہارا مقام ہے. کہا مولا میری ایک حاجت ہے. آپ نے کہا بیان کرو. اس نے کہا مولا مجھے اسم اعظم سکھا دو. اب امام نے کیا کہا؟ امام نے فرمایا کیا تمہارے اندر ظرف ہے کہ اسے برداشت کر لو؟ اسم اعظم کو اٹھانے کا ظرف ہے تمہارے اندر؟ اس نے کہا جی مولا. کہا کہ چلو ہمارے گھر کے اندر چلو. کہا امام حجرے میں لے کے آئے, کمرے میں لائے. امام نے زمین پہ ہاتھ رکھا تو اندھیرا چھا گیا. کمرے میں اندھیرا چھا گیا, خوب اندھیرا ہو گیا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ گھبرانے لگا اس اندھیرے میں. ٹھیک ہے, اب یہاں اتنا ہی مطلب ضرب تھا کہ وہ گھبرانے لگا, اور جب گھبراہٹ اس کی زیادہ بڑھی تو امام نے فرمایا کیا تمہیں اس حالت میں اسم اعظم تعلیم کروں؟ کیا تم کیفیت محسوس کر رہے ہو کہ میں تمہیں اسم اعظم دوں؟ ٹھیک ہے, اب اگر اسم اعظم دے دیتے تو شاید وہ شخص ہی پھٹ جاتا. ٹھیک ہے, جب وہ گھبرا رہا ہے, ضرب نہیں ہے اندر, ایمان کمزور ہے. ٹھیک ہے, گھبراہٹ کب ہوتی ہے؟ جب ایمان کمزور ہوتا ہے اور ضرب اندر سے نہیں ہوتا. معرفت جو ہے وہ کم ہوتی ہے, ایمان کے کسی درجے پر نہیں ہوتا. تو کہتا ہے کہ مولا, میں نے کہا کہ مولا نہیں, مجھے معاف کیجیے, میں اس میں اعظم نہیں سیکھ سکتا. تو امام نے زمین سے ہاتھ اٹھایا تو روشنی ہو گئی. دیکھیے یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے نا کہ ہم کتنے بڑے دروازے کے اوپر بیٹھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے, اور اسی حساب سے ہمیں اپنے آپ کو بنانا بھی چاہیے. ٹھیک ہے کہ ان ہستیوں کا مقام کتنا بلند ہے. ایک دن رسول خدا مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد صلی اللہ آپ نے حضرت علی سے کہا کہ علی تمہارے گھر کچھ کھانے والے کو ہے, مجھے بھوک ہے, کئی دن سے بھوکا ہوں. حضرت علی نے کہا یا رسول خدا میں بھی 3 دن سے بھوکا ہوں. تو رسول خدا نے کہا آؤ علی چلے میری بیٹی کے پاس چلو. بیٹی کے پاس آ گئے گھر. اب بیٹی سے کہا بیٹی کچھ کھانے کو ہے؟ اب کھانے کو نہیں تھا, مگر بیٹی کو شرم آئی کہ نہ کہ نہیں ہے. تو آپ نے کہا جی بابا. جبکہ رسول خدا دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی کا چہرہ بھی اترا ہوا ہے, نواسوں کے چہرے بھی اترے ہوئے. اب جناب سیدہ نے بابا کو تو اوکے کر دیا. اب کیا کیا؟ اپنے حجرے میں آئی, چپکے سے مصلی بچھایا, خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھی. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں کس لیے ہو رہی ہے سارا؟ ہمیں سکھانے کے لیے. ٹھیک ہے, ہمیں سکھانے کے لیے کہ اگر تم پریشان ہو, ٹھیک ہے, وہ تو مالک کن فیکون ہے, ان کے تو گھر کے دربان فرشتے ہیں. اگر زبان سے نہ بھی کہیں, صرف ارادہ کر لیں, دل میں نیت کر لیں, تو کیا نہیں ہو سکتا. لیکن ہمیں سکھانے کے لیے. اور جیسے ہی ابھی نماز ختم نہیں ہوئی تھی کہ بیوی نے خوشبو محسوس کی. ایک گوشت کی ایک ڈش ہوتی تھی, صلی اللہ محمد والے محمد سرید نام کی ایک ڈش ہوتی تھی گوشت کی, اس کی خوشبو محسوس کی بیوی نے. اور جب پلٹ کے دیکھا تو وہ تھال رکھا ہوا ہے. وہ تھال لے کر بیوی باہر آتی ہے. رسول خدا سب لوگوں نے کھایا, اور علی جو ہے وہ تعجب سے بیوی کو دیکھ رہے. تو رسول خدا سے فرمایا کہ یا رسول خدا ہمارے تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, یہ کہاں سے آیا؟ رسول خدا نے بیٹی کی طرف دیکھا, کہا کہ بابا وہی جملہ کہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں حضرت مریم نے حضرت زکریا کو کہا تھا, جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمہارے پاس غذا کہاں سے آئی, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ غذا مجھے خدا نے دی ہے, اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والے. تو اس وقت جناب فاطمہ نے وہی الفاظ دہرائے. تو رسول خدا نے فرمایا کہ کیوں نہ ہو اے فاطمہ, تم فخر مریم. جب مریم کے لیے غذا آ سکتی ہے تو تمہارے لیے بھی غذا آ سکتی ہے. اس وقت جب اہل بیت وہ کھانا کھا رہے تھے تو ایک فقیر آ گیا, اور اس نے جب صدا دی تو رسول خدا نے کہا دور ہٹ, 3 مرتبہ کہا. تو حضرت علی نے کہا یا رسول خدا آپ نے تو آج تک کبھی کسی سائل کو نہیں دھتکارا. تو آپ نے فرمایا یہ سائل نہیں ہے, یہ ابلیس ہے, اور یہ جنت کے کھانے میں شریک ہونے کے لیے آیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ ساری چیزیں کون بتا رہا ہے, یہ کون لوگ ہیں, کون ہستیاں ہیں کہ جن کے ہم فضائل کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ فضیلتیں, وہ سیرتیں وہ ہمارے اندر آ جائیں. اور جیسے میں مسلسل آپ کو ایک آیت
لے کے چلی ہوں کہ جس میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 39 جس میں خدا صفات بیان کر رہا ہے ان لوگوں کی جو مسلسل خدا کے پیغام کو پہنچا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایمان، نعرہ حیدری، 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 محمد والے محمد پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے سینہ تان کے حسین لڑیا پتھر جانی مسلمان کو 72 شہید کر کے مل جانی مسلمانوں سے بیوی رضا منگی جان تک دوسری کشتاری جب سے کھیل سے ہو جاتے منہ کے فرمان سے جاتے. صلی علی محمد وآل محمد. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں اسی آیت کے ذیل میں میں نے آپ کو بتایا کہ خامنائی صاحب نے جہاد تبیین واجبات میں سے قرار دیا. بے شک. جہاد تبیین کس کو کہتے ہیں؟ تبیین ہے تبیان سے، یعنی ایسا بیان کہ جو واضح ہو، جس میں کوئی شک نہ ہو، ٹھیک ہے، جس میں پورے تجزیے کے ساتھ اس کو بیان کیا جاؤ، دلیلیں اس کی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو، ٹھیک ہے، کہ جس میں کوئی شک نہ رہ جائے. تو اس میں امام خامنائی جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اس وقت جو ہر فرد ہے جو انتظار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ جو حقیقی منتظر ہے اپنے امام کا، جو انتظار کر رہا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر، ٹھیک ہے، امام کے راستے میں. جہاد تبیین کا مقصد یہی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو آسان راستہ ہے کہ ہم بھی جہاد میں شامل ہو جائیں. میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے ہاتھ میں جو چیز ہے نماز ہے، بے شک. ٹھیک ہے، اگر ہم نماز کے ذریعے چاہیں تو ہم جہاد تبیین کر سکتے ہیں، بے شک. کیونکہ اس وقت نماز کی بے قدری زیادہ ہو گئی ہے اس زمانے کے اندر. ایسا ہے نا، نماز کی بے قدری ہو گئی ہے، نماز کو اہمیت نہیں دی جاتی. تو یہ بہت بڑا یہ سمجھے کہ کفر کی حد لگ جاتی ہے اس کے اوپر، یعنی اس حد تک نہ انسان پہنچ جائے کہ خدا نہ کرے کافر ہونے کی اس کے اوپر حد لگ جائے. یہ نماز ایسی چیز ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں ہر بندہ اپنی ذات سے سوچے، ہر انسان سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے اپنے زمانے کے امام کے لیے. تو سب سے پہلی چیز تو میں اپنی نماز کو بہتر کر لوں. اب دیکھیے جو ہم نے لشکر امام کا آغاز کیا تھا وہ اسی لیے تھا، یہی چیز تھی، وہ اس میں ہم نے وضو سے ہی شروع کیا، کیونکہ فروع دین میں سب سے اول عبادت نماز، ٹھیک ہے. ہر جو بھی آپ روزہ رکھتے ہیں نماز کے بغیر نہیں ہے، حج پہ آپ جاتے ہیں نماز کے بغیر نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو عبادت ہے، آپ عزادار بھی ہے نا اگر، تو وہ عزاداری نماز کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے. بے شک. بے شک. ٹھیک ہے، وہ جو عزادار اگر کوئی بہت بڑا عزادار بنا پھر رہا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ بھول جائے کہ اس کی عزاداری قبول ہو. بے شک. ٹھیک ہے، کیونکہ جو عزاداری کا جو بانی ہے نا اس صفحے عزا کا، وہ سید سجاد، بے شک. بے کہ شک. جو مشہور ہی اپنے سجدوں کی وجہ سے، انہیں سید الساجدین ہی اسی لیے کہا جاتا ہے. ہر وقت نماز، ہر وقت نماز، نعمت ملی نماز، نعمت کم ہوئی نماز، کوئی غم ملا نماز، خوشی ملی نماز، ٹھیک ہے. تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ ہم اچھا کیوں نماز کو اتنی اہمیت ہے. جس طرح دیکھیں نماز جو ہے اصل میں وہ پرچم ہے اسلام کا پرچم وہ نماز ہے. یعنی ہماری جو پہچان ہے نا ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی اور ایک عزادار کی حیثیت سے بھی وہ نمازی کی حیثیت، کہ اگر کوئی نمازی نہیں ہے نا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے. جبکہ مسلمان کی بات آئے گی نا تو پہلے نماز ذہن میں آئے، اس کے بعد روزہ ذہن میں آئے، پھر زکوٰۃ ذہن میں آئے. ایسا ہی ہے نا، پھر سارے فروع دین جو ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر آتے ہیں. تو نماز پرچم ہے، پرچم اسلام کا. جیسے ہر ملک کا جھنڈا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے جھنڈے کی اہمیت کیا ہے، اس کی تعظیم ہے، احترام ہے جھنڈے کا. جھنڈے کا احترام ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ ایک ملک کی علامت ہوتا ہے. اور
توہین ہوتی ہے کہ کسی ملک کا پرچم جلا دیا جائے، وہ توہین ہوتی ہے، اس کو ترک کرنا توہین ہے. اسی طرح نماز کو ترک کرنا توہین ہے. ٹھیک ہے، اتنی اہمیت ہے نماز. چور کے بھی کہتے ہیں کہ اعضائے سجدہ نہ کاٹے جائیں. چور کے کتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو چور ہے، یہ کیا نماز پڑھے. آپ اس کو بھی نہیں کہہ سکتے، چور کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو چوری کرتا ہے، یہ کیا نماز پڑھے گا. بے شک وہ نہ پڑھتا ہو، لیکن اس کی ہتھیلیاں نہیں کاٹی جائیں گی، انگلیاں کاٹی جائیں گی اس کی. یعنی اتنا سخت حکم ہے. تو آج آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کتنے غافل ہو چکے ہیں، نمازوں سے غافل ہیں. اور اگر کوئی پڑھ بھی رہا ہے تو بے ٹائم کر کے پڑھ رہا ہے. نماز اصل میں جو ہے نا وہ ٹائم کے اوپر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں جاتی ہے، یہ تو ہمیں نہیں پتہ کہ خدا قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ یہ خدا کے احکامات میں سے، واجبات میں سے. تو جب آپ اس کو ٹائم پہ پڑھیں گے تو چلیے ٹائم پہ پڑھتے ہیں. وہ امام زمانہ کی امامت میں پڑھتے ہیں. امامت میں پڑھتے ہیں. اب دیکھیے جب پیغمبر ایک دن جمعے کا خطبہ دے رہے تھے پیغمبر کا، اور شام سے تجارتی قافلہ آ گیا بازار میں، تبل بجا. اس زمانے میں تبل بجتا تھا کہ شام کا تجارتی قافلہ آ گیا، جلدی جلدی شاپنگ کر لو. جیسے ہمارے یہاں سیل لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے موبائل پہ میسج آنے شروع ہو جاتے ہیں، بھائی 50% آف لگا. ہم لوگ بھاگے بھاگے چلے جاتے ہیں. بول نہیں رہے آپ لوگ، چلے تو نہیں جاتے اسی طرح وہاں اس وقت بھی تھا. ٹھیک ہے، تجارتی قافلہ آیا. اب جمعے کی نماز ہو رہی تھی، پیچھے پیغمبر کے سارے غائب ہو گئے، 2 بندے رہ گئے، سب چلے گئے شاپنگ کرنے کے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 11 آ گئی، اور اس میں کہا گیا کہ پروردگار نے کہا کہ اے میرے نبی، ان کو بتا دو کہ جو گئے ہیں تمہیں چھوڑ کے، کھیل کود میں کے لیے، تجارت کے لیے چلے گئے. ٹھیک ہے، ان کو بتا دو کہ ہاں، ان کو یہ بتا دو کہ تمہاری یہ جو حرکت ہے، ٹھیک ہے، اس کی تمہیں سزا ملے گی. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز کیا کہ ان کو بتاؤ کہ جو کچھ ان کو مل رہا ہے وہ نماز گزاروں کی وجہ سے مل رہا ہے. اور آپ نے فرمایا، خدا نے فرمایا کہ اگر یہ 2 افراد جو تمہارے پیچھے باقی رہ گئے، اگر یہ نہ کھڑے رہتے تو عذاب آ جاتا. ٹھیک ہے، اگر یہ 2 افراد کی وجہ سے بچے، 2 افراد کی وجہ سے عذاب نہیں آئے. یعنی کتنی بڑی بات جو ہے وہ خدا نے کی. تو باقاعدہ انبیاء تو دعائیں مانگا کرتے تھے کہ پروردگارہ ہمیں نماز گزاروں میں قرار. ہم تو ایسی دعا ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ہم میں سے کون ایسی دعا مانگ رہا ہے کہ پروردگارہ ہمیں نماز گزاروں میں قرار دے. یہ انبیاء کی دعا ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40، اس میں حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں. اور پھر ایک تو ظاہر ہے کہ سجدہ امام حسین کا قیامت تک کے لیے مشہور ہو گیا. امام حسین ظاہر ہے کہ ان کی تو جو پیروی کرتا ہے، تو جو امام حسین کا نام لیتا ہے، حسین حسین کرتا ہے. کتنے علماء ایسے ہیں جو نماز میں شہید ہوئے، نماز میں. اب دیکھیں جو نماز میں شہید ہوگا سیدھا وہ سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچتا، کیونکہ وہ امام کی یہ سمجھ لیں کہ پیروی میں چلا گیا. امام اس کا نماز میں شہید ہوا، وہ بھی نماز میں شہید ہوا. یہ نظر تعاون یا بے
چلیے اما جی، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی پریشانی دور کرے اور آپ کو صحت عطا فرمائے اور آپ ہنسی خوشی رہیں، اور ہمارے لیے بھی سب کے لیے دعا کرتے ہیں. کیونکہ اماں جی کی پریشانی دور ہونے سے ہماری بھی پریشانی. چلے یہ تو اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب لوگوں نے جتنا بھی وقت گزارا ہے محرم سفر کا، سب لوگوں کو میں نے دیکھا کہ سب نے اپنی اپنی جگہ پہ بہترین کاوش کی، اپنی اپنی جگہ پہ سب اپنا اپنا کام کرتے رہے، اور دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی کاوش کو قبول فرمائے. ٹھیک ہے، سب نے اپنی جگہ پہ بہترین کام کیا اور مولا اسے قبول فرما لیں. بس اب جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے نا اس سب اعزاز سے، اس کا اپلائی کرنے کا وقت ہے. ٹھیک ہے، جو 10 مہینے ہم نے گزارنے ہیں وہ اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے. کوشش یہی کرنی ہے محرم سفر سے نکلنے کے بعد کہ میں بے شک یہ زمانہ یہ ختم ہو جائے محرم سفر کا، لیکن دیکھیں میں حسینی ہوں تو میں ہمیشہ حسینی مجھے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے کہ میری جو بھی کیفیت ہے کہ پورا کوئی دن ایسا نہیں کہ جب امام حسین کی یاد ہم میں سے کسی کو نہ آئے. ایسا ہے یا نہیں؟ کہ کوئی دن ایسا گزرتا ہے کہ جب حسین نہ کسی کو یاد آتا، خاص طور پہ جو نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اسے ضرور امام حسین یاد ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کسی مجلس میں کہ اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کے لیے نماز سے پہلے امام کو سلام کرو. السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین. جو بھی سمجھ رہا ہے نا کہ مجھے اپنی نماز کو پرواز دینی ہے، مجھے اپنی نماز کو بہتر کرنا ہے، مجھے امام حسین کی توجہ حاصل کرنی ہے، مجھے امام حسین کو اپنی قبر میں بلانا ہے. ٹھیک ہے، مجھے اپنے کام سنوارنے، اپنی زندگی سنوارنی، اپنے بگڑے ہوئے کام سنوارنے، اپنی حاجت پوری کروانی ہے، اپنی نماز کو بہتر کرنا ہے، تو وہ امام کو سلام کرے. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیں یہ کتنا ہمیں اس کا چند ہی دنوں کے اندر جب ہم خلوص سے سلام کرنا شروع کریں گے ہمیں اس کا رزلٹ ملنے لگے گا. کتنے ہمیں یہ بہترین امام خدا نے دیے، لیکن قدر دیکھیں نہ ان کی کل کی نہ آج. دیکھیں آج ہم کون سی قدر کر رہے ہیں. اگر ہم امام حسن کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں یا امام حسین کے بارے میں گفتگو کریں، ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی خود نہیں سوچ رہے کہ ایک امام ہمارا بھی انتظار کر رہا ہے جو ان کا وارث ہے. ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ امام آ جائے. ہم بھی تو اپنی جگہ پہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں، کوئی قدم نہیں اٹھا رہے کہ وہ امام آ جائے. تو دیکھیں جو زہر دیا گیا تھا نا امام حسن مجتبیٰ، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کسی مجلس میں کہ یہ پہلی دفعہ زہر نہیں تھا، 7 دفعہ زہر دیا گیا. یہ 7ویں بار تھی جو زہر دیا گیا. زہر حلاحل اس کا نام تھا. زمرد کو پیس کے بنتا تھا، اس کے پرانے سے اس کا رنگ سبز ہوتا تھا، اور جس نے دیا تھا نا معاویہ نے جس سے منگوایا تھا، اس نے دیا اسی شرط پہ تھا کہ کسی انسان کے لیے استعمال نہ کرتا. اس نے کہا تھا کہ یہ حیوانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کا اثر اتنا تیز تھا اور ہوا بھی اتنی تیزی سے اثر کہ خود وہ حیران ہو گئی. امام کی جو زوجہ تھی وہ بھی حیران ہو گئی کہ اتنی تیزی کے ساتھ اس کا اثر ہوا. تو وہ بھی گھبرا گئی. اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ امام حسین آ جائے. امام حسین کو ظاہر ہے کہ فوراً جب کوئی کسی کو زہر دیا جاتا ہے اور وہ اگر ایک دم سے اس کی حالت بگڑ جائے، امام کی تو ایک دم حالت بگڑی کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام کا کلیجہ پہلے سے ہی زخمی تھا. جو پیچھے 6 زہر ملے تھے اس کی وجہ سے علاج تو ہو جاتا تھا، بچ جاتے تھے، لیکن وہ اندر سے جو سسٹم تھا وہ سارا ختم ہوا. تو اب یہ جو زہر ملا یہ اتنا تیز تھا کہ اس نے کلیجہ ایک دم سے کاٹ دیا. جو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹکڑے ہو گئے، وہ اتنا تیز زہر تھا، اندر سے کلیجہ کمزور تھا اور ٹکڑے ایک دم سے ہو گئے اور وہ ٹکڑے باہر آنے لگے. تو وہ گھبرا گئی کہ ایسا نہ ہو. اور امام حسین نے آ کے پوچھا بھی کہ یہ کس نے کیا، اور امام حسن نے چھپایا. یہ کریم امام ہے کہ دیکھیے وہ قدرت کی طرف پلٹاتے ہیں نا کہ قدرت دیکھ لے، اللہ دیکھ لے گا، ہم معاف کر دیں.
تو امام نے کہا نا کہ چلو میں نے تو تمہیں معاف کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ روز قیامت جب بیوی آئیں گی نا اور عرش کا پایا تھامے گی، اور اس وقت بیوی کہیں گی عرش کا پایا تھام کے کہ پروردگارا آج مجھے میرا مقام اور مرتبہ دے. تو اس وقت خدا کہے گا کہ سیدہ آج آپ جو کچھ کہیں. تو بیوی کہیں گی کہ پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دے. اور بیوی کیوں یہ کہیں گی؟ اس لیے کہ سارا محشر جمع ہے، سارا محشر پوری دنیا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک پردہ سا ہوگا، وہ اٹھے گا اور دونوں بیٹوں کی شہادت دکھائی جائے گی. حسن کے جگر کے ٹکڑے ابلتے ہوئے دکھایا جائے گا، حسین کی گردن کی رگیں کٹتے ہوئے دکھایا جائے گا. جب گردن کی رگیں کٹتے ہوئے دکھایا جائے گا نا تو اس وقت بیوی کہے گی کہ پروردگارا میں نے بڑی زحمت سے پالا، پروردگارا میں نے بڑی محنت سے پالا تھا، میں نے چکیاں پیس کر پالا تھا. تو خدا کہے گا کہ فاطمہ آج آپ کا دن ہے، آج آپ جو مانگے. تو فاطمہ اس وقت جنت کے دروازے پر اپنے بالوں کو بکھرا کے بیٹھ جائے گی اور کہیں گی کہ پالنے والے جب تک میرے بچوں کے عزادار جنت میں نہیں چلے جاتے فاطمہ جنت میں نہیں جاتی. یہ مقام دیکھیے. اب دیکھیے بڑے مظلوم امام ہیں امام حسن مشتبہ. آج قبر بھی مظلوم ہے. زندگی میں جو وقت گزارا نا امام نے بڑا مظلومانہ وقت گزارا. شہادت بھی مظلوم، تشییع جنازہ بھی مظلوم، اس کے بعد آج قبر بھی مظلوم ہے. وہاں ویرانی ہے قبر کے اوپر. اور اس کے بعد دیکھیں جب امام مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے نا، آپ نے سنا ہوگا حضرت علی کا جملہ ہے کہ جب وہ مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے بعد وفات رسول، آپ کہتے تھے میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا. یہ حضرت علی نے کہا تھا کہ میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا. امام حسن کے ساتھ کیا تھا؟ امام حسن جب گزرتے تھے نا تو لوگ کو کہتے تھے مذلل المومنین، یہ مومنوں کو ذلیل کرنے والا امام. نعوذ باللہ. کیونکہ امام نے جو صلح کی تھی اس سے مومن شیعہ جو تھے وہ راضی نہیں. تو امام کا لقب انہوں نے یہ رکھ دیا تھا نعوذ باللہ کہ یہ مومنوں کو ذلیل کرنے والا. تو یہ مظلومیت ہے امام حسن کی، یہ مظلومیت ہے. امام حسن نیچے بیٹھے ہوتے تھے، ان کے بابا کو ممبر سے برا کہا جا رہا ہوتا، برداشت کر رہے ہوتے تھے. حضرت علی کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا تھا نعوذ باللہ. امام حسن نیچے بیٹھے ہوتے اور برداشت کرتے تھے اور دل پہ ان کا خنجر چل رہے ہوتے. 10 سال امام حسن کے دل پہ خنجر چلے. ہم روتے ہیں نا کہ امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا. 10 سال امام حسن مشتبہ کے دل پہ خنجر چلا. جینا مشکل تھا مگر جی رہے تھے. جینا کتنا مشکل تھا دیکھیں. اگر اور اس کے علاوہ 10 مہینے صرف بڑے تھے امام حسن امام حسین، 10 مہینے بڑے تھے. لیکن کسی نے کہا کہ آپ 20 سال بڑے لگتے امام حسین سے، حالانکہ آپ صرف 10 مہینے بڑے. تو امام کا جملہ کیا تھا کہ مجھے محلہ بنی ہاشم کی گلیوں نے بوڑھا کر دیا. مجھے محلہ بنی ہاشم کی گلیوں نے بوڑھا کر دیا. اور اس کی وجہ کیا تھی ذرا؟ ابھی آپ کا محلہ ہے یہ، آپ اگر باہر نکلے اور کسی جگہ پہ آپ کے محلے میں آپ کو کوئی خدا نہ کرے تماچا مار دے، چادر کھینچ لے، کوئی واقعہ ایسا ہو جائے، آپ کو جب بھی وہاں سے گزریں گی نا وہ واقعہ یاد آئے گا نا یاد. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے محلہ بنی ہاشم کی گلیوں نے بوڑھا کر دیا. کسی نے کہا کہ مولا کیسے؟ آپ نے فرمایا میں چھوٹا تھا، میری ماں دربار جا رہی تھی. جب میری ماں دربار جا رہی تھی میرا ہاتھ ماں کے ہاتھ میں تھا، لیکن جب میری ماں دربار سے آئی تو ماں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا. کیونکہ میری ماں کو جو ضربت ماری گئی تھی، میری ماں کی آنکھوں پہ چوٹ لگی، انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، ان کا سر پھلا دیوار میں جا کے لگا. جب میں گزرتا ہوں وہاں سے مجھے یاد آتا ہے کہ اس دیوار میں میری ماں کا سر ہے. یہ حسن مشتبہ کی ماں ہے، کوئی عام ماں نہیں ہے. یہ فاطمہ زہرا ہیں. حضرت عطا نے اسے بڑے سخت مسائل میں آج میں کہتی ہوں کہ
بقیہ کا کیا عالم ہوگا ان 3-4 دنوں میں؟ امام زمانہ وہاں روتے ہوں گے نا اکیلے، گریبان چاک ہوگا، سر میں خاک ہوگی، امام زمانہ روتے ہوں گے۔ میں کہوں گی کہ بی بی آپ کی ساری اولاد مظلوم ہے، بی بی آپ کے دونوں بیٹوں پہ تیروں کی بارش ہوئی، فرق صرف ایک ہے کہ امام حسن کے جنازے میں تیر پیوست تھے اور امام حسین کا لاشا تیروں پر، صرف ایک بات ہے۔ اور یہ تیر ایسے تیر تھے امام حسین کے لاشے، جمال ملون جس نے انگوٹھی اتاری تھی نا امام کی، انگوٹھی اتاری تھی اس نے، انگلی کاٹی تھی، اس انگوٹھی کے لیے انگلی کاٹی تھی اس نے۔ جب مختار نے اسے گرفتار کیا تو مختار نے پوچھا کہ تم نے انگلی کیوں کاٹی؟ اگر تم نے انگوٹھی لینی تھی تو انگوٹھی لے کے چلا جاتا۔ اس نے کہا میں نے بہت چاہا کہ میں انگوٹھی اتار لوں، لیکن تیر اس طرح سے پیوست تھے امام کے بدن میں کہ مجھے انگلی کاٹنی پڑی، اس طرح سے تیر پیوست تھے امام کے جسم میں۔ بس عزاداران حسین، یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ نے ایک ایک عضو کو سلام کیا ہے۔ امام حسین کو جو سلام کیا نا زیارت نائیہ میں کہ میرا سلام ہو میرے جد کی کٹی ہوئی گردن پر، کبھی کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے جد کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر، کبھی کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد کے زخمی ہونٹوں پر، کبھی کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد کے زخمی رخساروں پر، کبھی کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس وقت جب میرے جد کے سینے پر شمر سوار تھا اور اس کے ہاتھوں میں آپ کی ریشے مبارک، یہ سلام بھیجا۔ اور اس عالم میں بہن دیکھ رہی تھی، اس عالم میں جناب زینب دیکھ رہی تھی، کوئی نہیں کچھ کہہ رہا تھا، صرف بہن کہہ رہی تھی اے عمر سعد میرے بھائی کو ذبح نہ کر، ارے میری ماں نے چٹیاں پیس کر پالا ہے۔ حضرتانو جناب زینب کہتی ہیں میں خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک زمین کو زلزلہ ہوا، میں نے برقع اٹھایا، میں باہر آئی، کہا جیسے ہی میں نے میدان میں دیکھا میدان میں ایک شخص کھڑا ہے، تیروں کی بارش اس پر ہو رہی ہے، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا چلا، زینب کہہ رہی ہیں مجھے نہیں پتا تھا کون ہے، کہا اس شخص کو دیکھا تیروں کی بارش ہو رہی ہے، سر سے پیر تک لہو لہان ہے، کہا میں قریب گئی، میں نے جا کے پوچھا کیا تو ہی میرا حسین ہے؟ اتنے تیر برسے تھے فاطمہ کے لال پہ، بہن پہچان نہیں پائی، حسین نے بہن کا خیال کیا، کہہ سکتے تھے ہاں میں حسین ہوں، نہیں کہا، کہ اگر کہہ دیتے حسین سمجھ رہے تھے بہن مر جاتی، اگر کہتے کہ ہاں میں حسین ہوں، جملہ کیا کہا زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ، ابھی جب شمر میرے سینے پہ سوار ہوگا تو تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ زینب پلٹی، زینب کہتی ہے ابھی چند قدم چلی تھی کہ زمین کربلا کو زلزلہ ہوا، شادیانے بجنے لگے، ایک مرتبہ سے آندھی چلنے لگی، آسمان سے آواز آئی القتل الحسین بے کربلا، الفداء الحسین بے کربلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہاتھ بلند کر کے سب مل کے آمین کہیں، پروردگارا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، ان آنکھوں پہ